کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج اس کا دوسرا جو ہے وہ حصہ ہے شاووت۔ شاووت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ انگلش میں فیسٹ آف ویکس کیا گیا ہے اور اردو میں ہفتوں کی عید کہا گیا ہے۔ نئے نامے کے اندر جو ہے رسول جو ہیں جمع ہیں اس شاووت کے حکم کے مطابق، جس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے حکم کیا تھا، وہ کیوں جمع ہے۔ اور اس وقت جب وہ جمع مسیح کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد تو عین اس عید کے دن جو ان پر روح القدس جو وہ نازل ہوتا ہے، جس کو دینے کا وعدہ مسیح نے آسمان پہ جانے سے پہلے جو ہے ان سے کیا تھا۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ روح القدس کیوں نازل ہوا، کیوں یہ دیا گیا، وہ کیا ریزن ہے۔ اور ہم جو جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی جو ہے پہلی 4 آیات کو جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ دوسرے باب کی پہلی 4 آیات کو، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کس طریقے سے یہ نازل ہوتا ہے اور جو آندھی کا سناٹا ہے، آگ کی پھٹتی ہوئی ہے زبانیں ہیں اور ان کے اوپر ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ جو مختلف زبانیں جو ہیں وہ جو ہے بولتے ہیں، انہیں غیر زبانیں بولنے کی قوت کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو آج ہم کوشش کریں گے کہ سیکھ پائیں اور دیکھیں کہ یہ اس کی جو نئے نامے کے اندر ہفتوں کی عید، دا فیسٹ آف دا ویکس، جس کو عبرانی زبان میں شاووت کہا جاتا ہے، یہ کیوں جو نئے نامے کے اندر پینتی کوس کا لفظ جو آیا ہے، کیونکہ آپ لوگ پینتی کوس کے نام سے واقف ہیں لیکن ہفتوں کی عید شاووت یا فیسٹ آف دا ویک سے شاید ناواقف ٹھہرے ہیں۔ ہم جو اس کو تلاش کریں گے کہ پینتی کوس جو لفظ آیا ہے اعمال کی کتاب کے اندر، پینتی کوس جو 3 مرتبہ آیا ہے۔ اعمال 2 باب کی پہلی آیت میں، اس کے بعد 20ویں باب کی 16ویں آیت میں، اور پہلا کرنتھیوں کی کلیسیا 16ویں باب کی 8ویں آیت میں۔ تو پینتی کوس محض پیدائش سے لے کر مکاشفے کے اینڈ تک جو پیدائش پہلے باب سے مکاشفے 22ویں باب تک پورے کلام خدا کے اندر جو ہے پینتی کوس کا لفظ جو ہے یہ محض 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ اعمال کی کتاب 2 باب کی پہلی آیت میں، اس کے بعد جو 20ویں باب کی 16ویں آیت میں، اور پہلا کرنتھیوں کی کلیسیا 16ویں باب کی 8ویں آیت میں۔ تو یہ کیوں جو 2 باب کی پہلی آیت جو اعمال کی کتاب ہے، وہاں پہ جو شاگرد ہیں وہ کس طریقے سے پینتی کوس کے دن کٹھے ہیں، جبکہ پینتی کوس اس سے پہلے لفظ ہی نہیں ہے۔ نہ متیتیہ رسول نے بیان کیا، نہ مرکس رسول نے بیان کیا، نہ لوکاس رسول نے بیان کیا، نہ یوحنان رسول نے بیان کیا۔ تو یہ پھر کس طریقے سے جو یہ پینتی کوس کا لفظ جب پہلے موجود ہی نہیں تھا، جب پہلے اس کی عید ہی نہیں تھی، تو یہ کیوں جو یہ اعمال کی کتاب میں پینتی کوس کا لفظ آتا ہے؟ پینتی کوس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ یونانی زبان کے لفظ پینٹے کوسٹے سے جو نکلا ہے، اور یہ یونانی زبان کی اسٹرانگ کنکارڈنس 4005 ہے۔ پینٹی کوسٹے کو جب آپ دیکھتے ہیں، جس کا انگلش میں ترجمہ پینٹی کوسٹ کیا گیا اور وہاں سے اردو میں پینٹی کوسٹ کہا گیا، تو یہ جو اس کا ترجمہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ 50واں 50th جو اس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ 50واں کیا چیز ہے، کیونکہ یہ جو لفظ اعمال کی کتاب 2 باب کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ آئے ہم چلیں اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں، تو وہاں پہ ہمیں جو اس لفظ کو پہلی بار جو وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ پورے کلام خدا کے اندر یہ 3 مرتبہ آتا ہے، اور 2 باب اعمال کی کتاب میں پہلے آیت کے سے علاوہ یہ شروعات نہیں ہے اس کی، لکھے جب عید پینتی کوس کا دن آیا۔ تو عید پینتی کوس کیا چیز ہے؟ آج سب جو عید پینتی کوس کو جو وہ منانے کی جو ہے جستجو کرتے ہیں اور روح القدس کی جو ہے تمنا رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ تلاش کیا
کہ یہ عید پینتیکوست جو سی ہے اس سے پہلے کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد مسیح کے حکم کے مطابق شاگرد جو سے ایک جگہ پہ جمع ہے، تو یہ کیوں جو سے یہاں پہ پینتیکوس کا لفظ آیا ہے؟ شاگرد جو سے پینتیکوس کے اوپر جمع نہیں ہے، بلکہ وہ عید جو خدا قدوس کی عید ہے، جس کا نام عبرانی زبان میں شاووت ہے، جس کا انگلش میں ترجمہ فیسٹ آف دا ویکس کیا گیا ہے، جس کو جو سے انگلش میں نئے نامے کے اندر پینٹیکوسٹ کر دیا گیا، جو یونانی زبان کے لفظ پینٹیکوسٹے سے لیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ پینٹیکوسٹے جب ہم نے دیکھا ہے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی 50واں دن ہے، جس کی وجہ سے یہ لفظ پینٹیکوسٹ جو سے یہ آیا ہے۔ تو ہمیں وہ 50ویں دن کو دیکھنا پڑے گا، یہ 50ویں دن سے مراد کیا ہے، کہاں سے یہ 50واں دن شروع ہوا ہے، اور کیوں جو سے یہ 50ویں دن جو سے اس دن جو ہے روح القدس کا نزول ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جو سے جب ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عید ہے، جس عید کے اوپر جو ہے یہ لوگ اکٹھے ہیں، جو شاگرد اکٹھے ہیں مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد، یہ عید جو ہے خدا کی 8 عیدوں میں سے جو کہ پہلی عید جو کہ ہفتہ وار عید ہے جسے سبت کہتے ہیں، اور باقی 7 عیدیں جو سی ہیں جن میں سے 4 عیدیں جو ان سے موسم بہار اور 3 عیدیں موسم خزاں کی عیدیں ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو ان سے اس عید کو جو ہے نہیں بیان کیا گیا۔ اس عید کا لفظ چاہے ہفتوں کی عید، چاہے عبرانی زبان کا لفظ جو ہے شاووت، وہ بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی جگہ 50واں دن جو ہے، کیونکہ یہ 50واں دن لکھتے ہیں تو پھر لوگوں کو تلاش کرنی پڑتی کہ 50ویں دن کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، تو جان بوجھ کے پینتیکوست ہی رہنے دیا گیا کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ پینتیکوست سے مراد کیا ہے۔ وہ بس عید پینتیکوست جو ہے آئیں، کلام کو سنیں اور گھروں میں واپس چلے جائیں اور پھر بھول جائیں کلام خدا کو، جیسا کہ آج کی کلیسیا کا دستور ہے۔ گھر گھر کے اندر جو ان سے کلام خدا موجود ہے، لیکن گھر گھر کے اندر وہ کلام خدا بند ہے، اور وہ کلام خدا سیکھنے کی، نہ اپنے خود سے سیکھنے کی، نہ اپنی اولاد کو جو ان سے سکھانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ یہ بد نصیب قوم ہے، بد نصیب کلیسیا ہے، جو خود بھی جو ان سے جہنم کی طرف چل رہی ہے اور اپنے بچوں کی بھی قاتل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو بھی اسی جہنم کی طرف لے کر چل رہی ہے۔ ہم جب اس میں دیکھتے ہیں اس عید کو، ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عید جو سی ہے یہ 7 ہفتوں کے بعد ہے، اور وہ ہفتوں کا آغاز جو ان سے ہونا ہے وہ عید فصح سے ہونا ہے۔ تو عید فصح کے 7 ہفتوں کے بعد جو کہ 49 دن بن جاتے ہیں، اس کا جو اگلا دن ہوگا، جو 50واں دن ہوگا، تو یہ جو پینتیکوست جس کا لفظی معنی 50واں ہے، یہ 50واں جو ہے یہ دن ہے فصح کے دن کے بعد سے لے کر 7 ہفتے، اور اس کا جو اگلا دن 50واں ہے، یہ جو وہ دن ہے جو کہ شاووت کہلاتا ہے، یعنی فصح کے بعد کا 50واں دن شاووت، جس کے لیے شاگرد جو ہے جمع ہے، اور اس دن روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ ابھی تھوڑے دیر پہلے سیکھا کہ یہ خدا قدوس کی 8 عیدوں میں سے پہلی عید جو سی ہے وہ ہفتہ وار عید ہے، جسے سبت کہتے ہیں، جو کہ ہفتے کے آخری دن جو سی ہے آتی ہے، اور باقی 7 عیدوں میں سے 4 عیدیں جو سی ہیں وہ موسم بہار کی اور 3 موسم خزاں کی ہے۔ تو یہ شاووت ہفتوں کی عید جو سی ہے یہ موسم بہار کی آخری عید، یعنی خدا قدوس کی عیدوں میں سے موسم بہار کی یہ چوتھی عید جو سی ہے بنتی ہے۔ اب جب آپ شاووت کو دیکھتے ہیں تو شاووت کے بارے میں حکم تھا کہ شاووت ان 3 عیدوں میں سے جو 7 عیدیں ہیں، کیونکہ 8ویں عید جو پہلی عید ہے وہ تو ہفتے وار عید ہے، باقی جو 7 عیدیں ہیں یہ سالانہ ہے، سال کے سال منانی ہے، ہر ہفتے نہیں بلکہ مقررہ وقت کے اوپر جو سال میں آئے گا خدا کے حکم کے مطابق، اس کے مطابق آپ اسے منائیں گے۔ تو یہ جو شاووت ہے
یہ 3 عیدوں میں سے ایک عید ہے جس کے بارے میں حکم دیا تھا خدا قدوس نے کہ میری یہ 3 عیدیں جس جگہ کو میں مقرر کروں گا تم نے اس جگہ جانا ہے اور اس جگہ پہ جا کر اس عید کو منانا ہے۔ عید جون سی ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ عید وہ دن ہے جس دن جون سے آپ خوشی مناتے ہیں، غموں سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔ جب یہوہ خدا قدوس کہتے ہیں احبار 23ویں باب کی پہلی آیت میں موشے کو حکم دیتے ہیں کہ جن عیدوں کا تم کو مجمع کے لیے اعلان کرنا ہے میری وہ عیدیں یہ ہیں، یعنی یہ عیدیں یہوہ کی عیدیں ہیں۔ تو جب عید کا مطلب خوشی ہے اور اس خوشی کے اندر یہوہ کی عید اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہوہ اس عید میں شامل ہے اور آپ جو خوشی منا رہے ہیں وہ یہوہ کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو کہ کلام خدا سے دور ہیں، جو کہ کلام خدا کی طرف آنا نہیں چاہتے، جو کہ بیزار ہیں، لاچار ہیں، پس مردہ ہیں، وہ مردگی کی حالت میں جو ان سے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن نہ صرف وہ روحانی طور پہ مردہ ہیں بلکہ جو ان سے ان کے دماغ بھی جو ان سے سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہیں، وہ اس کو یہودیوں کی عیدیں گردانتے ہیں، وہ ان کو جو ان سے بنی اسرائیل کی عیدیں گردانتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ کانوں میں الفاظ پہنچے تو پھر آپ بخوشی انہی مردوں کے ساتھ جو ان سے اپنے آپ کو شامل ٹھہراتے ہیں۔ آئیں دیکھیں وہ جو حکم تھا کہ ان 3 دنوں میں کو آپ نے جس جگہ کو میں چنوں گا وہاں جائے منانا ہے، اس میں چلتے ہیں۔ ہم استثنا کی کتاب 16ویں باب میں چلیں گے۔ استثنا کی کتاب 16واں باب اور اس کی 16 اور 17 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد یہوہ اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جنہیں وہ چنیں گے، اور جب آئیں تو یہوہ کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت یہوہ تیرے خدا نے تجھ کو بخشی اور اپنی توفیق کے مطابق دے۔ اور سال میں 3 بار، یعنی یہ وہ 3 عیدیں ہیں 7 میں سے جو سالانہ عیدیں ہیں۔ ان 3 عیدوں میں یہوہ خدا قدوس جس جگہ کو چنتے ہیں اس جگہ میں جو ہے تمام مرد جو ان سے ہیں خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے نذرانے لے کر اس عید میں خوشی کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ کون سی عیدیں ہیں؟ بے خمیری روٹی کی عید ہے، ہفتوں کی عید ہے جو یہ شاووت ہے جسے جو 50واں دن ہے جو کہ عید فصح کے بعد 7 ہفتے اور اس کا جو 50واں دن بنے گا اس دن جو ہے وہ فال کرتی ہے، اور جون سی ہے بے خمیری روٹی کی عید، ہفتوں کی عید اور آخری جو کہ خزاں کی عید ہے جو کہ 7ویں عید ہے عید خیام، اس میں آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب یہ جو ان سے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ پہنچنے کا تو حکم آ گیا ہے، اس عید میں کرنا کیا ہے۔ آئیں احبار کی کتاب میں چلیں اور دیکھیں اس عید کے لیے کرنا کیا ہے۔ احبار کی کتاب کے اندر جب آپ جاتے ہیں 23ویں باب میں تو 23ویں باب جہاں پہ یہ عیدیں موجود ہیں، 23ویں باب میں جب جائیں آئیں دیکھیں کہ ان عیدوں کے بارے میں کہا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مردہ دل اور وہ مردہ ضمیر لوگ جو کہ شیطان کو اپنا باپ گردانتے ہیں لیکن منہ سے جو ہے خدا کا نام لیتے ہیں، انہی کے بارے میں مسائح کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے منہ سے میرے حمد کرتے ہیں۔ یہ ان کو میں کہوں گا کہ آئے مسائح نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے ان لوگوں کے بارے میں، آئے ریاکارو میرے ہاں سے دور ہو جاؤ۔ احبار 23ویں باب کی جب دوسری آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے خدا قدوس موشے سے فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہیں کہ یہوہ کی عیدیں۔ کن کی عیدیں؟ یہوہ کی عیدیں۔ بنی اسرائیل سے کیوں کہیں؟ کیونکہ اسرائیل وہ جماعت ہے جن کو خدا نے چن لیا۔ اگر خدا نے آپ کو چنا ہے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ اسرائیل کے اندر شامل ٹھہرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی عیدیں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل سے کہیں۔ صرف بنی اسرائیل سے کہنا ہے اسرائیل یہ تمہاری عیدیں نہیں ہیں، صرف اسرائیل کو بتانا ہے کہ یہ کس کی عیدیں ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہیں کہ یہوہ کی عیدیں ہیں۔
जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। यहोवा कह रहे हैं मेरी ईदें हैं, सिर्फ तुम्हें बताया जा रहा है। तो इसलिए आपको जो उनसे ये ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग आपको गुमराह करते हैं। आए 23वें बाब की 15 से 21 आयत में देखें, जो कि शावोत के मुतलिक है और लिखा हुआ है कि करना क्या आपने। और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए। और 7वें सबत के दूसरे दिन, यानी 7 सबत 49 डेज हो गए, और उसका जो अगला दिन है, दूसरा दिन है, वो 50th डे हो गया। तो लिखा हुआ है, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम यहोवा के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से एफा के 2 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। यहां पे मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए कहा गया है। 2 loaves of the leavened bread, not unleavened bread, leavened bread। अगर खुदा कदूस ने चाहा तो हम इसको भी सीखेंगे, ये 2 जो लेमन ब्रेड हैं, क्योंकि हर दफा जो उनसे अनलेमन ब्रेड जो है उसकी दी जाती है, लेकिन यहां पे ये जो आप नजर की कुर्बानी गुजरान रहे हैं, यहां पे जो आप कुर्बानी के लिए कहा जा रहा है, लिखा है तुम अपने घरों में से एफा के 2 दहाई हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए जो उनसे लेमन ब्रेड कहा गया, और 2 लोव्स ऑफ लेमन ब्रेड वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि यह के लिए पहले फल ठहरे। और ये वो पहले फल हैं जो कि लेमन ब्रेड के तौर पे हैं। तो ये हम देखेंगे, अगर यह खुदा दूसरे चाह तो इसको हम सीखेंगे कि ये कौन है, ये क्यों कहा गया था कि 2 लेमन ब्रेड जो उनसी हैं वो हलाने की कुर्बानी के लिए लेके आना है। उसके बाद आप देख रहे हैं 18वीं आयत में, और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बरे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ यहोवा के हुजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और यहोवा की रात अंगेज खुशबू की आतशी कुर्बानी ठहरें। और तुम खुदा की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बिया के लिए 2 यकसला नर बरे चढ़ाना, और काहिन को पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उन दोनों बरों समेत हलाने की कुर्बानी के तौर पर यहोवा की हुजूर हलाएं, वो यहोवा के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। 21वीं आयत बयान कर रही है कि इसका ना सिर्फ ऐलान करना है, और ऐलान किस लिए करना है? आपका मुकद्दस मजमा के लिए तमाम लोगों ने शामिल ठहरना है। इसलिए कहा गया था कि आपने जिस जगह को मैं चुनूंगा उस जगह पहुंचना है। तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना, आपको काम से मना है। इस ईद के ऊपर खुदाए कदूस ने आपको काम से ममानत का हुक्म दिया। आप किसी भी किस्म का जिससे आपको आमदन हो रही हो इकोनॉमिकली, आप काम नहीं कर सकते इस ईद पे, चाहे वो ये किसी दिन भी फॉल करे। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना तुम्हारी सब सुकूनत गांव में। और ये टाइम बाउंड नहीं है, एवरलास्टिंग है। तुम्हारी सब सुकूनत गांव में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। सो लॉ फॉर एवर इन ऑल योर ड्वेलिंग्स। ये नहीं हो सकता जी जनाब मैं पाकिस्तान में हूं, मैं अमेरिका में हूं, मैं अफ्रीका में हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं यूरोप में हूं, तो अब मैं क्या करूं? इसलिए लिखा लॉ फॉर एवर इन ऑल योर ड्वेलिंग, तुम्हारी सब सुकूनत गाह जहां जहां तुम मौजूद है।
اور کب تک؟ صرف تیرے لیے نہیں، تھرو آؤٹ یور جنریشنز. کلام اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اس سے آگے اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں. ہم نے کلام سے دوری کے باعث دنیاوی طور پر اپنے بچوں کی تربیت کی، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ ڈگری لے لی، ہمارے بچوں نے وہ ڈگری لے لی. ندامت کا احساس نہیں ہے اس کلیسیا کے اندر، جو اپنے آپ کو خدا کی کلیسیا کہتی ہے، کہ ان کی اولاد کلام خدا سے کتنی دور ہے. انہوں نے اپنے لیے تو صحیح، اپنی اولاد کے لیے بھی ہلاکت کا سامان فراہم کیا ہے، اور ندامت تک نہیں ہے. یہ ہے کلیسیا کی حالت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام خدا کے اندر خدا قدوس کی طرف سے بڑے واضح 5 احکام ہیں اس عید کے متعلق. پہلا ہے کہ آپ نے جو ان سے فسح کے بعد سے 7 سبت اور اس کا اگلا دن، دوسرا دن، 50واں دن، تو یہ 50واں کی وجہ سے اعمال 2 باب کی پہلی آیت میں پینتیکوست، جو کہ پینتیکوستے یونانی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے 50واں دن، یہ لفظ آیا ہے. حالانکہ یہ شاووت ہے عبرانی زبان میں، ہفتوں کی عید ہے اردو میں، کیونکہ یہ 7 ہفتوں کے بعد جو 50واں دن ہے اس کو دینا ہے. لیکن جان بوجھ کے یہ لفظ عین اسی طرح یونانی زبان سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور آگے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گیا، تاکہ نہ آپ اس عید کے متعلق جان سکیں. کیونکہ اگر آپ نے اس عید کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس عید پہ ہوا کیا تھا. اس عید کا جو یہ پہلی شاووت ہے، یہ ہوا کیا تھا. کیونکہ اگر آپ کو یہ علم ہو گیا تو آپ خدا کی قوم ٹھہر سکیں گے. اور ہر وہ شخص جو اس عید میں شامل نہیں ہے، جو شاووت میں شامل نہیں ہے، وہ خدا کی جماعت کا حصہ نہیں ہے. یہ کلام خدا کا حکم ہے. پہلا حکم 50واں دن عید فصح سے. دوسرا حکم جو ان سے جو آیا اس میں کہ آپ نے 2 گردے میدے کے 2 loaves of the leavened bread یہ آپ نے لانے کی قربانی کے طور پہ چڑھانے ہیں. تیسرا حکم جو ان سے اس کے اندر ہے کہ آپ نے مقدس مجمع کا اعلان کرنا ہے. یعنی آپ علیحدہ علیحدہ نہیں، مقدس مجمع ہے. آپ نے اس مجمع میں شامل ٹھہرنا، آپ کی شمولیت لازم ہے. چوتھا حکم اس کے اندر ہے کہ کسی بھی قسم کے کام کی ممانعت کر دی گئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سوری میں کام کی وجہ سے نہیں آ سکتا، یا میرا تو کام ہے آئی ایم ریئلی سوری. اور 5واں حکم ہے اس کے اندر کہ یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے، یہ قانون تیرے اور تیری نسلوں کے لیے ہمیشہ تک قائم رہے گا. کیا آپ خدا کی جماعت کا حصہ صرف کچھ عرصے کے لیے رہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ خدا کے لوگ ٹھہریں. تو اگر ہمیشہ کے لیے خدا کے لوگ ٹھہرنا ہے تو یہ وہ عید ہے جس کے ذریعے سے آپ کا خدا سے ملاپ ہے. یہ وہ عید ہے جس کے ذریعے سے آپ خدا کی فیملی کا حصہ ہیں. یہ وہ عید ہے
جس کی وجہ سے آپ کلیسیا ٹھہرتے ہیں. ہم اس کو بھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. آئیں دیکھیں وہ وجہ کیا ہے اس عید کو دینے کی. ہم اس کے لیے ایک پس منظر میں چلیں گے. ہم یہ حزقیل کی کتاب میں چلیں گے 16ویں باب کے اندر. مجھے نہیں علم کہ کتنا آج ہم اس کو کر پائیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سیکھ پائیں. یہ حزقیل کی کتاب اور ہم 16ویں باب میں چلیں گے. جب آپ یہ حزقیل کی کتاب 16ویں باب میں آتے ہیں تو یہاں پہ خدائے قدوس بتاتے ہیں کہ انسان گناہ کے دلدل میں کس طرح دھستا ہے، کیسے وہ اپنے رام و سائش کی وجہ سے خدا کو چھوڑتا ہے، کس طرح وہ جو ان سے خدا کے نام کو اپنے لیے ناچیز ٹھہراتا ہے. خدا تو چاہتے ہیں کہ تو میری مخلوق ہے، تو میرا ہو جا، ایسا جیسا کہ عورت مرد کی اور مرد عورت کا ہے، ایسا جیسا کہ یکجان ہو جائے. مرد اور عورت جو میاں اور بیوی ٹھہرتے ہیں، یہ دو نہیں بلکہ کلام خدا نے کہتا ہے کہ تم ایک ہوگے، ایک تن ٹھہرو گے. اسی طریقے سے خدا آپ کے ساتھ اپنا ملاپ کرتے ہیں، اور اس کو جو ان سے تشبیہ دی جاتی ہے میاں اور بیوی سے. آئیں دیکھیں خدا نے بنی اسرائیل کو، جن کو انہوں نے اپنی قوم کہا، چنا، اپنی آنکھ کی پتلی گردانا. دیکھیں کس حالت میں تھی یہ قوم اور کیسے خدا نے اس کو قوم ٹھہرایا. میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو حزقیل نبی نے 16 باب میں بیان کی ہے. اور دیکھیں کس طریقے سے خدا تڑپتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اور خدا یکجان ٹھہریں. لکھا ہے پھر یہوہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کریں اور کہیں یہوہ خدا یروشلم سے یوں فرماتے ہیں کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کے نام کی سرزمین کی ہے. تیرا باپ موری تھا اور تیری ماں ہیتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں لپٹی نہ گئی. کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے. یہ ہے میری اور آپ کی حالت. تب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنے خون میں آغشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ، برکت دی تجھے. ابھی تو میری نہیں ہے، ابھی تجھے میں نے نہیں اپنایا، لیکن میں نے تجھے برکت دے دی کیونکہ میں تجھے اپنانے کو ہوں. میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند ہزار چند بڑھایا. سو تو بڑھی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی. تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری زلفیں بڑھیں، لیکن تو ننگی اور برہنگا تھی.
اس کے باوجود کہ میں نے تجھ پہ برکتیں نازل فرمائیں، لیکن ابھی تک تو اپنی برہنگی نہ ڈھانپ پائی تھی، کیونکہ برہنگی ڈھانپنے کے لیے تجھے دامن کی ضرورت تھی، تجھے کسی آگوش کی ضرورت تھی جس میں جا چھپتی۔ پھر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا، یہ حوا فرماتے ہیں، اور تو میری ہو گئی۔ یہ ہے اس خدا کا رحم اور فضل کہ خدا نے کس طریقے سے اپنی قوم ٹھہرایا۔ میرے اور آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہم فخر کر سکیں کہ ہم ان کی قوم ہیں۔ خدا کا یہ رحم اور فضل ہے کہ انہوں نے میری برہنگی کو اپنے دامن سے چھپایا تاکہ میں ان کی دلہن ٹھہر سکوں۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوس لباس سے ملبس کیا اور تخس کی خال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے راستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توق ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نت اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے چاندی سے راستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی۔ یہ ہے وہ پروسیس۔ ایسے نہیں خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی قوم ٹھہرایا۔ دیکھیں کہاں سے خدا نے انہیں اٹھایا اور کس طرح اس کو اپنایا۔ اس میں کوئی بنی اسرائیل کی کوئی خوبیاں نہیں تھیں، یہ خدا کا رحم اور فضل تھا جو خدا نے ان بنی اسرائیل پہ کیا۔ لیکن بنی اسرائیل خدا کی اس فضل کو ناچیز جانا، جس طرح آج جو اپنے آپ کو مسیحی گردانتے ہیں پر ہے نہیں، جن کے گھروں میں کلام خدا موجود ہے پر انہیں کلام خدا کی سمجھ نہیں، اور نہ ہی وہ سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کلام خدا بتایا جائے تاکہ وہ اس پر عمل کرنے والے ٹھہرے، بلکہ وہ خدا کے کلام کو ناچیز جانتے ہیں اور انکاری ہیں سننے سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ خدا کے کلام کے لیے ہم بیٹھیں اور سنیں اور سیکھیں اور سمجھیں اور رجوع لائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں تازگی کے دن آئے۔ ڈھونڈیں اپنے رشتہ داروں میں، ڈھونڈیں اپنے دوست احباب میں۔ آپ کو 99% آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے جاننے والے آپ کو یہی کہتے ملیں گے کہ خدا کے کلام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا ہم دیکھیں گے، یہ ہے ان کی حالت۔ یہ ہے ان کی برہنگی۔
آئیں دیکھیں جب قوم بنا لیا خدا نے تو بیوی جب آپ کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے اس وقت ٹھہرتی ہے جب عہد و پیمان ہو جاتا ہے، جب ایک عہد باندھ دیا جاتا ہے، جب ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، جب ایک کووننٹ جو ہے میاں اور بیوی کے درمیان ٹھہرتا ہے۔ بہت ضروری تھا کہ بیوی کے طور پر اپنا لی ہے، لیکن سرٹیفکیٹ تو ابھی دیا ہی نہیں۔ سرٹیفکیٹ تو جو ان سے ابھی ایشو ہی نہیں ہوا۔ آئیں دیکھیں یہ سرٹیفکیٹ جو ہے کب ایشو ہوتا ہے۔ ہم چلیں گے خروج کی کتاب 19ویں باب میں۔ خروج کی کتاب 19واں باب اور 8ویں آیت میں چلیں گے۔ خروج کی کتاب 19واں باب، بنی اسرائیل جو ہے خدا کی اب قوم ہے، خدا مصر کی غلامی سے انہیں لے کر نکال کے لا رہے ہیں، کوئی سینا میں پہنچ چکی ہے، کوئی سینا کے بیابان میں ہے۔ فسح کے دن ان کو رہائی ملی ہے۔ ہر اس شخص کو جو کہ اس گھر کے اندر موجود تھا، جس کے دروازے کی دونوں چوکھٹوں اور اوپر کے اوپر برے کا خون کا جو ان سے لگایا گیا تھا، وہ اس خون کے وسیلے سے رہائی پاتا ہے۔ ٹھیک اس کے 50ویں دن بنی اسرائیل جو اب خدا جن کو اپنی دامن میں جگہ دے دیتے ہیں، وہ ان کی قوم ٹھہرتی ہے، ان کی بیوی ہے، آج ان سے عہد باندھنے کا وقت آ گیا۔ یہ 50واں دن خدا قدوس کا اپنی قوم کے ساتھ عہد کا دن ہے۔ آج سے تیرے پاس میری طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، کیا تو قبول کرے گی؟ کیا تو راضی ہے؟ اسی لیے بیوی سے پوچھا جاتا ہے، کیا تجھے تیرا یہ شوہر قبول ہے؟ اور 3 مرتبہ پوچھا جاتا ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 مرتبہ پوچھا جاتا ہے، کیا تجھے تیرا شوہر قبول ہے؟ اور تینوں مرتبہ بیوی کو کہنا ہوتا ہے مجھے میرا شوہر قبول ہے۔ تب جا کے وہ کانٹریکٹ، وہ کووننٹ، وہ ایگریمنٹ، وہ میرج سرٹیفکیٹ جو ان سے بنتا ہے۔ آئیں خروج 19ویں باب کی 8ویں آیت میں دیکھیں، جب یہ کانٹریکٹ بندنے لگے، یہ 50واں دن ہے، یہ شاووت کا دن ہے، یہ 7 سبت بعد کا دن ہے، عید فصح کے، یہ 50واں دن ہے۔ موشے بنی اسرائیل سے پوچھتے ہیں، خروج 19ویں باب کی 8ویں آیت میں خدا قدوس کے حکم کے مطابق موشے ان سے پوچھتے ہیں اور وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا، جس طرح بیوی جواب دیتی ہے مجھے قبول ہے۔ اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موشے نے لوگوں کا جواب یہوہ کو جا کر سنایا۔ پہلا جواب، لیکن 2 اور 3 ابھی رہتے ہیں۔ پہلا جواب ہوا ہے، آئیں چلیں 24ویں باب میں۔ خروج کی کتاب، بیوی نے ہاں کر دی ہے۔ خروج 24واں باب
اور چلیں گے تیسری آیت میں. اور موشے نے لوگوں کے پاس جا کر یہوہ کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم حواس ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں یہوہ نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. دوسری مرتبہ بیوی نے کہا میں اپنے شوہر کی بات کو مانوں گی. آئیں دیکھیں تیسری مرتبہ، کیونکہ تیسری مرتبہ کے بعد سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا، تصدیق ہو جائے گی، تکمیل ہو جائے گی. 7ویں آیت میں آئیں، لکھا ہے پھر انہوں نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا. ایک مرتبہ، آخری مرتبہ سن لو، ایسا نہ ہو کہ اس میں تیری مرضی شامل نہیں. پھر انہوں نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے وہ سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے. سرٹیفکیٹ ان کے سامنے ہے، سرٹیفکیٹ کی سٹیٹمنٹس ان کے سامنے ہیں. نکاح خواہ پوچھ رہے وہ تجھے قبول ہے، تیرا شوہر تجھے قبول ہے؟ بیوی کہتی ہے، بنی اسرائیل کا جواب ہے جو کچھ یہوہ کہیں گے میں مانوں گی، میں ان کے تابع رہوں گی. ایسے نہیں جو ہے شادیوں میں 3 مرتبہ بیوی سے پوچھا جاتا اور تینوں مرتبہ آئی ڈو کہہ دیا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں کسی کو آئی ڈو ہے کیا. آئی ڈو لیکن علم نہیں. اس لیے بیویاں شادی کے بعد لڑائی جھگڑے شروع، سکھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ تجھ سے تو 3 مرتبہ پوچھا گیا تھا، 3 مرتبہ تیری رضامندی لی گئی تھی، 3 مرتبہ تیرے سامنے کلام خدا کی سٹیٹمنٹ پڑھی گئی تھی، 3 مرتبہ تو نے اقرار کیا تھا، 3 مرتبہ اس اقرار کی وجہ سے تکمیل ٹھہری تھی اور سرٹیفکیٹ. آج تو کیسے انکار کرتی ہے؟ بنی اسرائیل نے انکار کرتی ہے. بنی اسرائیل انکار کرتی ہے، خدا کے حکموں کو توڑتی ہے، اس عہد سے جو ان سے ہے پھر جاتی ہے، اس دامن سے اپنا پیچھا چھڑا لیتی ہے. کیا ہے طلاق؟ خدا کو پسندیدہ نہیں. کیوں ہے طلاق؟ کیونکہ خدا کے حکموں سے دوری ہے. خدا نے تو طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. مسیح سے پوچھا گیا، مسیح نے کہا کہ موشے نے جو تمہیں دیا ہے وہ اپنی تمہاری سخت دلی کے سبب سے دیا ہے، لیکن یہ شروع سے ایسے نہیں تھا، خدا تو یہ نہیں چاہتے تھے. کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ شاووت، یہ نکاح ہے، شوہر اور بیوی کا نکاح ہے. شاووت ایگریمنٹ ہے، اور وہ ایگریمنٹ خدا کے 10 احکام ہیں جس پر یہ نکاح ٹھہرا ہوا ہے. آپ خدا کے 10 احکام کو توڑتے ہیں، یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ خدا سے کے دامن سے چھوٹ جاتے ہیں. اس عید کے ذریعے سے خدا نے
آپ کی برہنگی چھپائی ہے. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اس عید کو نئے عہد نامے کے اندر شاووت عبرانی زبان کا لفظ نہیں ڈالا گیا. ہفتوں کی عید جو ہے نہیں ڈالا گیا، 35 ڈال دیا گیا کہ نہ تو اپنے نکاح کو سمجھ پائے گی، نہ تیرا ملاپ ہوگا خدا سے، نہ تیرا ملاپ ہوگا، نہ تو اس کی بیوی ٹھہرے گی، نہ تو وہ بیوی ٹھہرے گی، نہ تیری برہنگی چھپ پائے گی. شوہر نے جو وعدہ کیا یا حوا خدا قدوس نے اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے، بنی اسرائیل سے، باوجود اس کے کہ بیوی بنی اسرائیل مکر گئی، باغی ہو گئی، تابع دار نہ رہی، یہ خدا قدوس نے اپنا وعدہ نہیں توڑا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تو باغی ہو سکتی ہے، تو بغاوت کر سکتی ہے، میرا عہد قائم رہے گا، کیونکہ میں انسان نہیں جو بدل جاؤں. یہ دائمی عہد ہے جو میں کرتا ہوں تو اس سے، کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو نے نہیں مجھے چنا. آج لوگ کہتے ہیں جی آپ اس نے خدا کو چن لیا، او خدا نے تجھے چن لیا ہے. جائیں یہ حزقیل کی کتاب کے اندر اور دیکھیں کہ آپ کس حالت میں تھے جب خدا نے آپ کو چنا. آپ کہتے ہیں آپ نے خدا کو چن لیا. مسیح کلام خدا کے اندر فرماتے ہیں، مجھے امید نہیں کہ ہم اس کو کمپلیٹ آج کر پائیں گے. مسیح اسی عہد تجدید کو ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں، وہ پھر سے جوڑتے ہیں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ. وہ خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے آگے ہیں، کیونکہ اب خدا قدوس اس قوم سے جو ان سے علیحدگی اختیار کرتی ہے، دور ہو جاتی ہے، طلاق یافتہ ہو گئی ہے، ضروری ہے کہ وہ نئی سرے سے پیدا ہو. اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو، اور کفارے کے لیے اس خون کی ضرورت ہے جس سے وہ دھل سکے. کفارہ ایسا کفارہ جس نے گناہ نہ کیا ہو. خدا اپنا خود سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تیری برہنگی کو ڈھانپنے کے لیے اب اپنا خون دوں گا. آئے امتیاز رسول کی انجیل 26 باب کی 28 آیت میں چلیں. لکھے مسیح فرما رہے ہیں فسح کا موقع ہے، وہ عہد جو کوئی سینہ پہ بندھا، وہ عہد سے پہلے 3 مرتبہ بنی اسرائیل نے کہا جو کچھ یہوہ کہیں گے ہم مانیں گے، ہم تابع رہیں گے.
تب جا کے کانٹریکٹ 2 تختیوں کی لوہوں پر لکھا گیا. آج پھر سے ایک مرتبہ پھنسا ہے. پھر سے اس قوم کو، اس کی برہنگی کو دور کرنا ہے، اس کی غلاظت کو دور کرنا ہے، اس پہ عطر ملا جانا ہے. دتیہ رسول کی انجیل 26ویں باب کی 28ویں آیت، مسیح آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ میرا وہ عہد ہے، عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا. اس خون کے وسیلے سے پہلے تمہیں رہائی دی تھی مصر کی غلامی سے. تم نے گناہ کیا، غلامی میں گئے، تمہیں میں نے اپنے زور بازو سے چھڑایا اور مصریوں کے پلوٹوں کو مار دیا. تجھے میں لے کے آیا، تیرے ساتھ عہد باندھا. ان 50 دنوں میں بار بار تو نے مجھے آزمایا اور بار بار میں نے تجھ پر اپنا فضل کیا، رحم کیا. پوچھا تجھ سے، تو نے اپنی رضامندی دی. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 مرتبہ. تب جا کر میں نے اپنا دامن تجھ پہ پھیلایا اور تجھے اپنا لیا اور تو میری ہو گئی. مسیح ایک بار پھر کہہ رہے ہیں، وہی خدا جو جسم کی صورت میں ہے، وہ ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ تیرے گناہ کے لیے پھر سے مجھے خون بہانا پڑے گا. اب میں اپنا خون جو ہے، جو جسم کی صورت اختیار کی ہے، میں نے خون بہاؤں گا. پہلے بروں کا خون بہتا تھا، اب خدا کے برے کا خون بہے گا. لیکن اس مرتبہ فرق یہ ہوگا کہ جب یہ خون بہے گا کہ تو پھر سے برگشتہ نہ ہو جائے، تو پھر سے اس دامن سے اپنی رائن جدا نہ کر لے. میں تیرے اندر پاک روح ڈال دوں گا. 50ویں دن ایگریمنٹ ہوا، سٹیٹمنٹ خدا کے 10 ستون، جگہ کوہ سینا، عید شاووت، ہفتوں کی عید، فسح کے 50 دن بعد کی عید. اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر سے تیری برہنگی کو میں ڈھانپنے کو ہوں، تیرے گناہوں کو دھونے کو ہوں. لیکن اب کی بار بروں کا خون نہیں بلکہ خدا کے برے کا خون استعمال کیا جائے گا. تیری ناراستی کو دھویا جائے گا، تجھے پاک کیا جائے گا، تجھ سے پھر سے عہد باندھا جائے گا. لیکن اس مرتبہ تو عہد کو توڑ نہیں پائے گی، کیونکہ اس مرتبہ جب عہد تجھ سے باندھا جائے گا تو اپنی روح تیرے اندر ڈال دوں گا، تاکہ اس روح کے وسیلے سے تو میرے عہد سے برگشتہ نہ ہو. آج لوگ کہتے ہیں روح القدس کی بارش ہو رہی ہے، آئیں اور روح القدس پائیں. اور روح القدس خدا کا روح ہے جو خدا کی طرف سے اس کو ملتا ہے جس کے ساتھ خدا کا عہد بن جاتا ہے، جس کے گرد خدا کا دامن لپٹ جاتا ہے. اسی لیے
آپ کو روح القدس نہیں ملا ابھی تک، کیونکہ آپ خدا کے عہد کے اندر ابھی تک بندھے نہیں ہیں۔ جس دن آپ خدا کے عہد میں بندھ گئے، جس دن آپ کی برہنگی کو خدا کے دامن نے چھپا لیا، آپ کے اوپر روح القدس آئے گا، اور اس دن آپ اس روح القدس کے وسیلے سے اپنے شوہر کے ساتھ پیوستہ رہیں گے۔ آپ باغی بیوی نہ ٹھہریں گے، بلکہ تابع دار بیوی ٹھہریں گے۔ ہم اس کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم جو ہے اس کو آگے مزید سیکھیں گے اگلی مرتبہ بھی۔ وقت کی زیادتی کے باعث زیادہ وقت ہو گیا ہے، ابھی کافی اور چیزیں ہیں اس کے اندر جو سیکھنے والی ہیں۔ ہم نے آج خدا کا شکر ہے اس عید کو، شاووت کو، ہفتوں کی عید کو، جس کو نئے عہد نامے میں جان بوجھ کے پینتیکوست، جو کہ 50واں دن ہے، جو کہ عید فصح کے بعد جو ہے، جو 7 ہفتے ہیں، جو عید خیام کا دوسرا دن 16 نسیان سے 50واں دن جو بنتا ہے، وہاں سے آپ نے جو ان سے اس عید کو منانا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کوئی سینہ پہ خدا قدوس نے بنی اسرائیل کو اپنی قوم اپنے دامن میں چھپایا، اپنی قوم ٹھہرایا، عہد باندھا پتھر کی 2 لوحوں پر، اور عین مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے 16 نسیان کو سے 50واں دن، جب شاگرد مسیح کے حکم کے مطابق جمع شاووت عید کے لیے، عید پینتیکوست کے لیے نہیں، 50واں دن ہے، خدا قدوس ان کے اندر اپنے وعدے کے مطابق روح القدس نازل فرماتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر روح القدس نازل ہوا وہ جان دینے تک وفادار رہا، وہ اس عہد میں شامل ٹھہرا۔ ایک مرتبہ جس کو روح القدس مل گیا، وہ خدا سے اب باقی نہیں ٹھہرے گا۔ یہ ہے روح القدس کی نشانی، وہ آپ کو باغی نہیں ہونے دے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دیں۔ ہم اگلی مرتبہ اس کو جاری رکھیں گے۔ دعا کریں کہ ہم خدا کے روح القدس کے حقدار ٹھہریں۔ آمین۔